دوستو، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے ہیکل سلیمانی تھا اور مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے موجود تھی۔ دوستوں، متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصی مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ پیارے دوستوں، احادیث کے مطابق 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ ان میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی شامل ہیں، اور مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 مہینوں تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 40 سال۔ پھر فرمایا جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ معزز دوستو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں آپ رضی اللہ عنہ نے نماز ادا فرمائی۔ مسجد اقصی سے قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے، پھر خلافت راشدہ کے بعد عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی، اور پھر ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی تزئین و آرائش کی۔ دوستو، پہلے صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا، مسجد میں کمرے بنائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ اور پھر اس کے بعد 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد مسجد اقصی سے عیسائیوں کے تمام نشانات کو مٹا ڈالا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر کر دیں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور MSI ہسٹوریکل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔